میرا نام مہتاب اکبر راشدی ہے۔ کراچی میں تو آنا جانا بچپن سے ہی رہا، لیکن کراچی میں رہنا جو ہے وہ میرا 1997-98 کے قریب ہوا، جب میرا ٹرانسفر ہوا تھا حیدرآباد سے۔ وہاں پر میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ میں پڑھاتی تھی، ساتھ ہی میں ڈائریکٹر تھی انسٹیٹیوٹ آف سندھولوجی کی، لیکن بوجوہ کراچی آنا پڑا۔ میاں یہاں نوکری کر رہے تھے، اور اس زمانے میں بہت حالات خراب تھے، کرفیو لگتا تھا، تو مائی ایلڈر سن، بڑا بیٹا جو تھا اسکول جاتا تھا نرسری میں، اور لطیف آباد میں پتہ چلا کرفیو لگ گیا، تو ہم پریشان، اس کو کون اٹھائے، کیسے گھر آئیں۔ تو اس چیز نے پھر مجھے اور میرے شوہر کو اس چیز کو سوچنے پہ آمادہ کیا کہ ہمیں ایک جگہ رہنا چاہیے، کوئی سیف جگہ ہو جہاں پر بچوں کو کم خطرہ ہو۔ سو آئی کیم ٹو سندھ گورنمنٹ۔ اس کے بعد سے ابھی تک ادھر ہی ہے، کیونکہ میرا پورا بیوروکریٹک کریئر یہیں گزرا۔ کراچی کو میں نے جب بچپن میں دیکھا تو بچپن میں آپ کو ہر چیز بڑی لگتی ہے۔ مطلب بچپن میں اگر میں نے اپنے گھر کے آنگن کو دیکھا تو مجھے بہت بڑا لگا، لیکن جب ہم بڑے ہو گئے تو آنگن چھوٹے ہو گئے۔ تو یہ آپ کا ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ آپ کو چیزیں کیسی لگتی ہیں۔ لیکن کراچی کو جب ہم نے دیکھا، میں اسکول میں پڑھتی تھی، اور ہمارے یہاں عزیز دوست رشتہ دار تھے، اور وہ پھر کہتے تھے گرمیوں کی چھٹیاں ادھر گزارنے آ جاؤ، تو ہم آتے تھے۔ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں بنا ہوا تھا سپر ہائی وے، جس کو سپر ہائی وے کہتے ہیں، وہ بھی نہیں تھا، ہائی وے بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو ٹھٹا کے روٹ سے آنا پڑتا تھا، اور تقریباً رات کو ہم ٹریول کرتے تھے، اور ڈر نہیں ہوتا تھا، اور روڈ سیف ہوتے تھے۔ ایک آپ کو سیکیورٹی کا احساس، مطلب یہ ڈر نہیں ہوتا تھا کہ کوئی کہیں سے نکل آئے گی۔ مذاق میں کوئی کہتا تھا یہاں سے ڈائر نکلتی ہے، یہاں سے یہ نکل آئے گا، تو یوں کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے، بٹ لوٹنے کا چوری کا یہ خدشہ نہیں ہوتا تھا۔ جہاں ہم رہتے تھے ان کا گھر نزدیک تھا اس کے اپوزٹ کراچی کلب، اور یو کین سے سی ایم ہاؤس، اور تاج ہوٹل ہوتا تھا وہاں، بہت بڑا ایک اس زمانے میں کیبرے ڈانسز ہوتے تھے۔ تو جن کا گھر تھا وہ تھے منگی صاحب، اور ان کا گھر بالکل تاج ہوٹل کے ساتھ تھا، تو ہم چھت پہ چڑھ کے رات کو کیبرے دیکھتے تھے، اور وہ خواتین جس طرح سے ناچتی تھیں۔ تو اس زمانے میں بڑے ہوٹلز میں ساری چیزیں چلتی تھی، زیادہ تر ڈومینیٹڈ بائی انگلش کلچر، تو جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے کیبرے ڈانس دیکھنا وہ جاتے تھے وہاں، کوئی برا نہیں سمجھتا تھا، وہ والا زمانہ تھا۔ اور ہم چھوٹے تھے، اسکول گوئنگ تھے، ابھی شاید میں نے میٹرک بھی پاس نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے یہ بڑی انٹرٹیننگ چیز ہوتی تھی کہ سب اوپر سے جا کے دیکھتے تھے، او واہ یہ عورت کیسے ناچ رہی ہے۔ بٹ دیٹ واز مائی فرسٹ انٹریکشن وتھ کراچی۔ اور شام کو جو ہم نکلتے تھے کہیں گھومنے کے لیے، تو روڈز کھلے اتنا ٹریفک نہیں ہوتا تھا، اتنی بسز نہیں ہوتی تھی، شاید میں نے ٹرامز بھی چلتے دیکھی تھی، آئی چندری گڑھ روڈ پر ٹرامز بھی چلتے دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر سلولی اینڈ گریجولی جو میرا زیادہ کراچی آنا ہوا، وین آئی اسٹارٹیڈ کمنگ فار ٹی وی پروگرامس۔ جب میں نے ٹی وی پروگرامس کیے تو اس زمانے میں میرا زیادہ آنا جانا ہوا، اور کراچی نے بدلنا شروع کیا۔ اس میں تعمیرات ہونے لگیں، بہت ساری بلڈنگز بننے لگیں، ایریاز کھلتے چلے گئے۔ نارتھ اعظم آباد اس زمانے میں بہت ہی فیشنیبل علاقہ سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگوں نے وہاں گھر بنانے شروع کیے۔ اب ہم کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے ادھر، لیکن اس زمانے میں زمینیں وہاں اویلیبل تھیں، بڑے بڑے پلاٹس اویلیبل تھے، تو کراچی نے پھیلنا شروع کیا، بہت پھیلنا شروع کیا۔ تو جب آپ کے شہر پھیلتے ہیں اور آپ کے ریسورسز نہیں ہیں، اور آپ کے پاس وہ یوٹیلیٹیز نہیں ہیں دینے کے لیے، آپ پانی نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ ٹریفک کو نہیں کنٹرول کر سکتے، آپ آبادی کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو وہ والا کراچی جو میں نے دیکھا کہ کلفٹن کے برج سے اترتے ہی اندھیرا،
یعنی اس کونے پر ایک چھوٹا سا کیفے ہوتا تھا اور ہائیڈ آؤٹ اس کا نام تھا، چھوٹا سا. اب تو اس کے سامنے بڑے بڑے لمبی بڑی عمارتیں ہم بھی وہاں آ کے رہے تھے. برج اپارٹمنٹ تھی جب، تو ہمارا بھی وہاں اپارٹمنٹ تھا بیفور آئی جوائن دا گورنمنٹ سروس. تو وہ ہائیڈ آؤٹ تھا باتھ آئی لینڈ میں، جا کے چیزیں آدمی خرید لیتے. جیسے ہی ہم اترتے تھے تو بالکل سناٹا، اور نیچے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا تھا. اور پتہ چلا کہ یہاں پر تھوڑا سا آگے جائیں گے تو سمندر آ جاتا ہے، اور وہاں عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے، اور نیا جو ہے وہ ڈیفینس بننا شروع ہوا. تو پتہ چلا جی برگر کوئی چیز آئی ہے، انٹروڈیوس ہوئی ہے، برگر کھانے چلتے ہیں. شام کو ہم برگر کھانے جاتے تھے. برگر کیا چیز ہے یہ برگر؟ تو پتہ چلا کہ اس کو تو وہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں، ہم تو ٹھیلوں پر سے لیتے تھے وہ چیز کے بیچ میں 2 ڈبل روٹی کے بیچ میں کباب لے کے، تو ہم تو وہ کھاتے تھے، بن کباب. لیکن اس کو انگریزی میں برگر کہنے لگے، بڑا سا تھا. سو دس واز اے نیو تھنگ وچ وی کیم along ٹو سی، اینڈ اٹ از اسٹارٹیڈ اسپریڈنگ اینڈ اسپریڈنگ. تو یہ میں نے کراچی دیکھا، یہ میرا تعارف تھا. اور جب میں سندھ گورنمنٹ میں آئی تو پھر تو ایسے لگا کہ اس کی جو آپ کو یوں سمجھ لیجئے کہ جو کراچی کا خمیر ہے، کیونکہ اینی سٹی وچ از کلوز ٹو دا سی ہیز لاٹ آف پوٹینشیل، کیونکہ ہر جگہ سے لوگ آتے ہیں، شپس آتے ہیں. اور انگریزوں کے زمانے میں کراچی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ دس واز دا ریزن، بیکاز دے وانٹیڈ ٹو کنیکٹ دیم سیلوز. انگلینڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو مڈل ایسٹ سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا، وہ اس طرف بھی کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو ان کو یہاں بامبے کے نزدیک ایک اور سی پورٹ مل گیا جو ان تمام چیزوں کو، وہ تو 100 سال آگے دیکھتے ہیں نا، ہم تو ایک دن بھی آگے نہیں دیکھتے. ہم کہتے ہیں آج کا دن گزر جائے شکر کریں گے. وہ آگے دیکھتے ہیں، ان کا ویژن ہوتا ہے کہ ہمیں کہاں پہنچنا ہے. وہ ڈیفیٹ کھانے کو تیار نہیں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں کے لوگ جاگیں گے. وہ سمجھ رہے تھے وہ یہاں حکومت کرنے آئے ہیں. تو انہوں نے اس کو سی پورٹس کو، ایئرپورٹس کو، سب کو بنانا شروع کیا. لیکن تقسیم کے بعد کراچی جو تھا وہ سب سے بڑا شہر تصور ہونے لگا پاکستان کا. لاہور ہسٹوریکلی بہت بڑا شہر تھا لیکن سمندر سے دور تھا. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ پھر ڈرائی پورٹ بن گیا، کیونکہ پورٹ ادھر ہی تھا تو بھئی ڈرائی پورٹ بن گیا. تو اٹس جسٹ ٹو ہیو دی ٹیکسز کلیکٹڈ، وہ ڈرائی پورٹ بن گیا. یہاں ایئرپورٹ بن گئے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا، سی پورٹ، سب کچھ یہ ایکٹیویٹیز کراچی میں ہونے لگیں. لیکن کراچی کی جو اصلی آبادیاں تھیں وہ موسٹلی ساری مذاہب کے لوگ تھے. مسلمان تھے، پارسی بہت زیادہ تھے، کرسچنس تھے، ہندو تھے. اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آفٹر پارٹیشن جو پیسہ لگانے والے لوگ تھے، ہندو پڑھے لکھے بھی اور بزنس مین بھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دے ہیڈ ٹو لیو کراچی، وہ چلے گئے. تو ان کی جگہ ہندوستان سے آنے والے لوگوں نے ان کی جگہ بھرنے کی کوشش کی. اس میں بھی ہر طرح کے لوگ تھے، زیادہ تر چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ بھی تھے. ان کو فوراً بیوروکریسی میں وہ چلے گئے. اور سندھ کے لوگ اپنے گاؤں تک یا چھوٹے شہروں تک محدود رہے، اتنا آنا جانا نہیں رہا. بٹ کراچی اسٹارٹیڈ گروئنگ مور اینڈ مور. تو یہ جو علاقہ ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کیماڑی اور اس طرح کے علاقے نزدیک وہاں کراچی کے اصلی رہنے والے لوگ آج بھی بستے ہیں. اور بڑے اچھے پڑھے لکھے لوگ وہاں سے نکلے اور انویسٹ بھی کیا. پارسیوں نے انویسٹ کیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس، اینڈ کرسچنز نے اسکولوں میں، پارسیوں نے اسکولوں میں اور ہاسپٹلز میں، ان چیزوں میں انہوں نے بہت انویسٹ کیا. پھر آپ نے دیکھا سندھ مدرسۃ الاسلام بنا حسن علی افندی نے، جہاں پر آپ پورے سندھ کے لوگوں کے بچے آ کے یہاں رہنے لگے. اور بہت اعلیٰ قسم کا انہوں نے ایک ادارہ بنایا جہاں
قائد اعظم بھی 2-4 جماعتیں پڑھ کے گئے، اور آپ اگر ہماری جنریشن سے پہلے والی 2 جنریشنز میں جب نام ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہر سیکنڈ پرسن would be you will find being studied at سندھ مدرسۃ الاسلام. اے کے بروئی صاحب، اے کے بروئی نے، علی احمد بروئی صاحب، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ وہ اس اسکول سے تعلیم انہوں نے حاصل کی. تو کراچی بغیر کسی تعصب کے بڑھتا گیا، لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا. انگریزوں نے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز بنائے، اور انہوں نے، آپ دیکھتے ہیں کتنی بڑی چرچز بنی ہوئی ہیں، کتنے بڑے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بنے ہوئے ہیں، ہندوؤں نے بنائے ہیں، پارسیوں نے، ماما پارسی اسکول اتنا بڑا ہوا ہے. تو یہ تمام کے تمام اسکول، جناح روڈ از فل آف اسکولز. تو آج بھی بچے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، خوبصورت بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، ان کا انفراسٹرکچر آپ دیکھیے. تو یہ شہر اپنے خمیر میں ایک غریب پرور شہر آپ سمجھ لیجئے، جہاں کوئی رات کو کوئی آدمی بھوکا نہیں سوتا تھا، سب کو روزگار ملتا تھا. بھوکا سونے کا تصور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کلکتہ میں ہوتا تھا، کلکتہ کی شہرت یہ تھی، اور بامبے کی، ممبئی اب ممبئی ہے، اس میں اس کی شہرت یہ تھی کہ لوگ پڑے رہتے ہیں، ان کو جگہ نہیں ملتی ہے، وہ بھوکے سوتے ہیں. کراچی میں ایسے نہیں تھا، کراچی میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا. کراچی میں لوگوں کو سر چھپانے کی جگہ ہوتی تھی، اور لوگ مدد کرنے والے آج بھی ہیں. آج بھی کراچی میں پورے پاکستان سے زیادہ جو ایک فلینتھراپسٹ اسپرٹ ہے وہ آپ کو کراچی میں بہت ملتی ہے. لوگ دیتے ہیں، دینے والے ہیں. ٹیکس نہیں دیں گے لیکن یہ دیتے ہیں، ادروائز دیتے ہیں. ٹیکس نہیں دیں گے لیکن ٹیکس دینا چاہیے. تو یہ میں نے کراچی کو اس طرح سے بدلتے دیکھا. میں نے ٹریفک کو بہت زیادہ بڑھتے دیکھا. ایک وقت تھا کہ اگر ہم لاہور جاتے، مثلاً کالج کے زمانے میں ڈیبیٹس کے لیے ہم لاہور گئے، تو وہاں کا جو ٹریفک دیکھتے تھے تو ہم کہتے توبہ، کیسے پاگل ہیں، کیسے چلا رہے ہیں، ایسے چلاتے ہیں کیا. کراچی ٹریفک واز ویری مچ کنٹرولڈ اور بہت اچھا تھا. اب ہم گھر سے نکلتے ہوئے کانپتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی موٹر سائیکل آ کے مارے، کہیں سے کوئی آپ کو رانگ سائڈ سے اوورٹیک کریں گے. تو 2 چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتا، پاپولیشن کنٹرول سے باہر ہے. اور اس وقت مجھے اپنے رسول اللہ کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ اپنے شہروں کو چھوٹا رکھو، اپنے شہروں کو چھوٹا رکھو، بڑھاؤ نہیں. چھوٹا کیوں رکھو؟ تاکہ آپ ان کو سنبھال سکو، آپ تمام چیزیں ان کو پہنچا سکو. تو بڑے پھیلتے چلے جاتے ہیں جب شہر، تو آپ کے ریسورسز اگر نہیں ہیں، آپ ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر سکتے، آپ کا ایڈمنسٹریٹو نظام صحیح نہیں ہے، تو آپ کے شہر اسی طرح گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو 2-3 چیزیں جو مجھے یاد آتی ہیں اس وقت کی کراچی کی، کہ بہت صاف ستھرا شہر، غریب پرور شہر، ٹریفک انڈر کنٹرول، لوگ بہت محبت کرنے والے، کوئی کہاں سے آیا کوئی کہاں سے آیا، بغیر کسی تعصب کے محبتیں بانٹنے والا شہر. تو یہ میرا تعارف رہا کراچی سے. کراچی کو جب ہم نے تبدیل ہوتے دیکھا ہے تو بہت ساری چیزیں ہم نے ویسے بھی دیکھی تبدیل ہوتے ہوئے، کیونکہ جب پاپولیشن آگے بڑھتی ہے تو یہ جو ہمارے بہت سارے کانسیپٹس ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں. مثلاً کراچی میں لوگوں نے فارنرز کو آتے دیکھا، یہاں پر میمیں پھرتی رہتی تھیں، تو یہاں کے لوگوں نے کوئی تعجب کا اظہار نہیں کیا اس چیز پہ. وہ ایکسیپٹیبل تھے ان کے لیے، بہت ایکسیپٹیبل تھے. اچھا یہ لوگ بھی آتے ہیں، وہ اسکرٹس میں بھی ہوتی ہیں، تو ان کو دیکھنا ان کے لیے روزمرہ کا منظر تھا. لیکن ہم نے اوور دا ایئرز یہ دیکھا کہ ہمارے اپنے رسم رواج اور چیزیں اور کانسیپٹس جو ہیں وہ پتہ نہیں کیوں بدلتے چلے گئے. آج اگر میں کراچی یونیورسٹی کو میں نے کوئی 20-25-30 سال بھی دیکھا تھا پہلے، لڑکے لڑکیاں آرام سے بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ایکسچینج کرتے تھے نوٹس، گھومتے تھے پھرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پتہ چلا کہ فٹ اور گز لے کے ناپا جاتا ہے، 3 فٹ دور رہو لڑکی تم،
تو یہ عجیب طرح سے ایک نئی چیز آ گئی تھی. somebody dominated this and taking the name of religion, جو پہلے نہیں تھا. مذہب کا عنصر اس میں آ گیا، لڑکی دور رہے گی، لڑکا دور رہے گا، جو کہ نہیں تھا کراچی کا کلچر یا کسی بھی بڑے شہر کا کلچر. یہ نہیں ہوتا تھا. کو ایجوکیشن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، اور وہاں پر جو ریلیشن شپ ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی طرح ہوتا تھا. چلے شادیاں بھی ہو گئی تو یہ تو اسلام نے بھی اجازت دی ہے کہ بھائی ایک عورت اپنی مرضی ظاہر کر سکتی ہے. تو میں نے اسی طرح سے سلولی اینڈ گریجولی نہ صرف لوگوں کے پرسیپشنس چینج ہوتے دیکھے لوگوں کا، لیکن میں نے یہ چیز بھی دیکھی کہ خواتین بہت ریزیلینٹ اور آگے بڑھتی ہوئی بھی نظر آئیں ڈسپائٹ آف آل دی آبسٹیکلز اور رسوم اور رواج اور یہ اور وہ، کیونکہ آپ کی اکانومی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے میں، آپ کے آگے بڑھنے میں. ایک عورت جو ناظم آباد سے چل کے کہیں کام کرنے آتی ہے تو وہ اس کو اپنا گھر سنبھالنا ہوتا ہے. لیاری میں ہم نے دیکھا کہ مرد گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں کام کرنے کے لیے آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے محلوں میں، کچی آبادیوں میں کوئی بھی گھر بیٹھ کے کھاتا نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہے یا وہ عورت ہے، ان کو کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے. تو ایک زمانہ تھا جب شہر محفوظ تھا، آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی، آپ آرام سے چڑھ جاتے تھے. لوگ عزت کی ایک ہم نے جو سیکھا تھا، حالانکہ وہ کلچر ہمارا ہے مسلمانوں کا کہ عورت کو آپ تعظیم اور عزت کی نگاہ سے دیکھو، لیکن اس کو اڈاپٹ ویسٹ نے کیا. وہ کہتے لیڈیز فرسٹ، ہے نا، ہم بھی کہتے تھے لیڈیز فرسٹ. اب آپ کو کوئی لیڈیز فرسٹ نہیں کہتا، وہ آپ کو یوں دیکھتے ہیں کھڑی ہے تو کھڑی رہے. کیوں؟ کہ اب آپ ان کو برابر آ گئے ہیں نا. جتنی تعداد میں مرد نکل رہا ہے اتنی تعداد میں عورتیں نکل رہی ہیں، تو یو آر اے تھریٹ ٹو دیم. آپ ان کی نوکریاں بھی لے رہے ہو. پڑھی لکھی لڑکیاں آفیسز میں جا رہی ہیں، بینکس میں جا رہی ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں جا رہی ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، کمپٹیٹیو ہیں. پہلے مرد ان پر ترس کھاتا تھا، اب مرد ان سے گھبرایا ہوا ہے کہ یہ میری جگہ لے گی. پہلے کہتے تھے ہاں بھائی کیوں نہیں جگہ ملے گی، خوبصورت ہے، ہاں تو کیوں نہیں. اب یہ نہیں ہے. اب یور انٹیلیجنس، یور کمپٹنس اینڈ عورت کی ریزیلینس دیٹ ورکس، اور وہ پوری دل و جان سے کام کرتی ہے. نوجوان لڑکیاں اپنے ذہانت کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے اپنی جگہ بنا رہی ہیں. لڑکے بھی بہت محنت کر رہے ہیں، 20-30 سال کے بچے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو بچوں کو پال رہے ہیں، اچھے اسکولز میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. بدقسمتی سے ہمارا اپنا جو گورنمنٹ کا ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ نہیں ڈیلیور کر رہا ہے جو دنیا کو چاہیے. دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی. وائی اے لیول، وائی او لیول، وائی کیمبرج بورڈ، وائی دی ریزلٹس آف یور اون بورڈ آر ناٹ ایکسیپٹیبل. آپ کے پاس اگر A1 گریڈ آیا ہوا ہے تو آپ کو ٹیسٹ میں کیوں بیٹھنا پڑتا ہے؟ یو ڈونٹ ٹرسٹ یور اون ریزلٹس کہ یہاں کوئی ہیرا پھیری ہوئی ہے. تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو آپ کی ہر چیز کوسچنبل ہو جاتی ہے. تو اب جو ہے کراچی، اب یہ ہے کمپٹیشن، اب ہے اکانومی، اب ہے آپ کی انٹیلیجنس، اور اب ہے یہ کہ زندہ رہنا ہے. بدقسمتی سے جو ہم نے اچھا بچپن گزارا وہ نہیں گزار رہے ہیں. انہوں نے بڑے پارک نہیں دیکھے، ہر جگہ خوف آتا ہے یہ کون آدمی ہے. سیکیورٹی، دیر از اے کوسچن ایشو آف سیکیورٹی. موریلٹی ختم ہو گئی ہے، بچوں کو بڑوں سے ڈر لگنے لگا ہے. ماں باپ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے، گھر کے ڈرائیور کے ساتھ نہیں چھوڑتے، گھر میں آپ ان کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. یہ خوف ہمارے اندر آ گیا ہے. آپ کی سوسائٹی، I'm sorry but I have to say this، کہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ جتنا آج گندا ہے اس سے پہلے نہیں تھا. اس وقت ہمارے بچپن میں ایک بچی جب گھر سے نکلتی تھی وہ پورے محلے کی بچی تھی. لوگ اس کو پیار کرتے تھے اور عزت اور تکریم سے. اور سندھی معاشرے میں تو نیاڑی ست قرآن، ایک بچی کی عزت اور توقیر اتنی بڑی ہے، محترم ہے، جتنی کہ آپ 7 قرآن ایک جگہ رکھو.
تو کہاں گیا وہ ہمارا معاشرہ؟ میں صرف کراچی کی بات نہیں کر رہی ہوں، پورے سندھ میں آپ اخبار اٹھائیے، آپ کا دل دہل جاتا ہے. 5 سال کی بچی، 7 سال کی بچی محفوظ نہیں ہے. سیم از ان کراچی. اتنا پھیلا ہوا شہر ہے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے لا اینڈ آرڈر. آپ لوگوں کو یہ تحفظ کا احساس دلائیں وہ محفوظ ہیں. میں اگر لنڈن جاتی ہوں، اکیلی جاتی ہوں، بینکاک جاتی ہوں، سری لنکا جاتی ہوں، ویئر ایور آئی گو ان امیریکا، رات کو 12 بجے بھی میں اکیلی ٹیکسی میں آ سکتی ہوں، میں سڑک پہ گھوم سکتی ہوں، مجھے خوف نہیں. وہاں کا جو پولیس والا میں دیکھتی ہوں تو مجھے تحفظ کا احساس ہوتا ہے، میں اس سے ڈرتی نہیں ہوں. یہاں آپ کو پولیس والا روکتا ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، یہ کیوں روک رہا ہے؟ ٹھیک. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے اداروں میں لوگوں کا اعتماد بحال کریں، پولیس کو اپنا فرض اور اس کا احساس دلائیں. آپ کی میرٹ پہ تقرریاں ہونا چاہیے، ان کی موریلٹی کو بڑھانا چاہیے، ان پر پوری طرح سے نظر رکھنی چاہیے. اور یہ تمام ایک لا اینڈ آرڈر، ایک ہیلتھ اور ایک ایجوکیشن، یہ سفارشوں کی اس لسٹ میں سے نکل جانے چاہیے. اس میں آپ کی سفارشیں چاہے وہ سیاسی ہوں، ایک دوسرے کے جاننے والی ہوں، بیوروکریسی کی سفارشیں نہیں چلنی چاہیے. اسی سے آپ کا معاشرہ، آپ کا شہر اٹھتا ہے. اور جب تک یہ چیزیں ہم ایڈریس نہیں کریں گے، یور لوکل گورنمنٹ سسٹم شوڈ بی ان پلیس. پوری دنیا میں آپ دیکھیں انگلینڈ میں کاؤنٹی سسٹم کیا ہے؟ کاؤنٹی سسٹم اس کے چھوٹی چھوٹی کاؤنٹیز بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہماری ڈی ایم سیز، سی ایم سیز، یونین کاؤنسلز، فلاں کاؤنسل. آپ کا تو کاسموپولیٹن سٹی ہے، اتنا بڑا شہر ہے، کتنا پھیلا ہوا شہر ہے. اس کو آپ چھوٹا چھوٹا کریں اور لوگوں کو کہیں کہ جی اس کی سڑکیں بھی ٹھیک ہونی ہے، اس میں پانی بھی آنا ہے، اس کی الیکٹریفیکیشن بھی دیکھنی ہے، اور سب کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور لوگوں کو سب سے زیادہ اپنا رول ادا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ سب حکومت کرے گی، نہیں. یہ مجھ سے شروع ہوتا ہے کہ میں اپنے گھر کا گند نکال کے باہر نہیں پھینکوں گی، مجھے اس کو تھیلے میں بند کرنا ہے، اس کو کونے میں رکھنا ہے. گاڑیاں آئیں وہ گند لے کے جائیں، میں اس کو پھیلاؤں گی نہیں. دس اسٹارٹس وتھ می. تو ماحولیات کا تحفظ جب مجھ سے شروع ہوتا ہے کہ میں بتی خواہ نہ جلاؤں، میرے پنکھے نہیں چلتے رہنا چاہیے، میرے نل کا پانی جو ہے خواہ کیوں بہتا ہے، تو وہاں سے میں نے اپنے بچوں کو سکھانا شروع کیا. یہ کیوں چل رہا ہے؟ بند کرو. پنکھا کیوں چل رہا ہے؟ بند کرو. ٹی وی کوئی نہیں بیٹھا ہوا ہے تو کیوں چل رہا ہے؟ تو دس از ہاؤ یو ٹیچ یور سیلف اینڈ یو ٹیچ یور چلڈرن. میک دیم اے گڈ سٹیزن. پہلے تو شہر کو اپنا سمجھیں. جب ہم شہر کو اپنا سمجھیں گے، اس کی گلی کوچوں سے محبت کریں گے، میرا دل دکھے گا کہ یہ گند کیوں پڑا ہوا ہے، تو میں سمجھوں گی کہ کراچی آج سے بدل رہا ہے.